اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کرنے کا بہترین مہینہ ہے، قرب الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں چھٹی شب رمضان المبارک کی شب کی نماز، چھٹے دن کی دعا بھی بیان کریں گے، اور چند ایک فرامین ہیں ان روزے داروں کے لیے، ان روزے داروں کی عظمت کے لیے، ان کے لیے اجر اور ثواب کے لیے جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، طوبی لمن ظمأ او جاع للہ اولئک الذین یشبعون یوم القیامہ۔ فرما رہے ہیں کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ یقیناً روزے دار مرد، روزے دار مومنہ اللہ ہی کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے لیے فرماتے ہیں یہی لوگ جو بھوکے اور پیاسے اللہ کے لیے رہتے ہیں، قیامت کے دن سیراب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمات سے مالا مال فرمائے گا، جنت کی نہروں سے، وہ نہریں جو خالص صاف شفاف دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ انہیں سیراب فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ یقیناً وہی شخص سیراب ہوں گے جو بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرے۔ اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں بخشش کی اہمیت کو فرماتے ہیں کہ من لم یغفر لہ فی شہر رمضان لم یغفر لہ الی مثلہ من قابل الا ان یشہد عرفۃ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی ماہ رمضان میں بخشش نہ ہو تو اگلے ماہ رمضان تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کو درک کر لے۔ یعنی بخشش کے یہ دو دن ہے، یا تو وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، صدق کے دل سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے تو وہ بخشا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کوئی بدبخت ہے کہ ماہ رمضان کو پا بھی لے مگر وہ استغفار نہ کرے، وہ بخشا بھی نہ جائے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ روز عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگے تو پھر اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو یہ فرصت کے لمحات ہیں ماہ رمضان، 30 دن اللہ نے اپنی رحمت کے دسترخواں کو، اللہ نے اپنی بخشش کے دسترخواں کو، مغفرت کے دسترخواں کو بچھا دیا ہے کہ میرے بندو، میری کنیزو، آؤ، اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، میرے دسترخوان رحمت پر بیٹھ کر مجھ سے حقیقی معنوں میں طلب استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو صاحبان ایمان، بڑی عظمت کا مہینہ ہے یہ، بڑے فضائل ہیں اس مہینے کے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حساب کو اس کے لیے آسان کر دے تو صادق علیہ محمد علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرے۔ یقیناً یہ ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بہترین کر کے پہنچانے جانے کا مہینہ ہے۔ فرماتے کہ ان صلۃ الرحم یہون الحساب یوم القیامہ، کہ لوگوں بے شک صلہ رحمی قیامت کے حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس میں رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرما دے گا۔ تو صاحبان ایمان، یہ چند ایک فضائل تھے ماہ رمضان کے حوالے سے، اور چھٹی
شب کی نماز یہ 4 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ ملک کو، جن کو یاد نہیں ہے وہ قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. سورہ ملک کو 1 مرتبہ پڑھے. 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. تو آئیے چھٹے دن کی دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین.